السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم ان حروف کے متعلق اور اس تنوین کے متعلق پڑھنے والے ہیں جن کو قرآن شریف میں لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ آج کا سبق سب کے لیے اہم اور ضروری ہے، بہت دھیان سے سننا اور سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سبق کے ذریعے سے آپ کے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاوے، اس لیے کہ آپ قرآن پاک اگر پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے دوران ایسے حروف آ جاتے ہیں یا ایسی تنوین آ جاتی ہے جن کو لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اگر آپ اس سبق کو اینڈ تک دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا، آپ کو ذرا بھی اسکپ نہیں کرنا، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جاوے۔ اس لیے ہم نے اس سبق کے 5 اسٹیپ بنائے ہیں اور باری باری سارے کے سارے اسٹیپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے اور پہلے سے پڑھنا شروع کیجئے۔ کسی بھی سبق کو نہیں چھوڑنا، ہو سکتا ہے جس سبق کو آپ چھوڑ دیں اسی سبق میں ہم نے وہ چیز سکھائی ہو جس کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہو۔ ساتھ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہاں پر ہیڈنگ لگا دیا ہے نہ پڑھے جانے والے حرف اور تنوین۔ اسٹیپ نمبر 1، جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آوے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آوے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے ذریعے سے سمجھ جائیں گے۔ واو، جیم اور جیم کو ڈائریکٹ تا سے ملانا ہے، دال کو چھوڑ دینا ہے۔ وجدتم، دال کو ہم نے اس لیے چھوڑا کہ جزم والا حرف اور اس کے بعد تشدید والا حرف ہے۔ اور اسی طرح آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تنوین کے بعد بھی تشدید والا حرف آوے، چاہے وہ 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی ہو، جون سی بھی تنوین ہے اور اس کے بعد اگر تشدید والا حرف ہے تو ہم کو تنوین چھوڑ دینا ہے۔ 2 زبر کی جگہ 1 زبر، 2 زیر کی جگہ 1 زیر اور 2 پیش کی جگہ 1 پیش ہی پڑھنا ہے۔ فی لوحم، ہا کی زیر کو میم سے ملانا ہے، 1 زیر چھوڑ دینا ہے، پورا تنوین نہیں پڑھا جائے گا۔ فی لوح محفوظ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اسٹیپ نمبر 1 اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے۔ اسٹیپ نمبر 2، جزم والے نون کے بعد اگر با آوے تو جزم والے نون کو نہیں پڑھا جاتا۔ پہلے اسٹیپ میں یہ تھا جزم والے حرف کے بعد، اور یہاں پہ صرف نون، جزم والے نون کے بعد اگر با آتا ہے تو نون کو نہیں پڑھا جاتا۔ مم، اور آپ قرآن پاک پڑھیں گے وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی رہے گی، میم کے اوپر جزم دے کر پڑھنا ہے اور نون کو چھوڑ دینا ہے۔ مم بخیل، یہاں پر بھی نون کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح نیچے بالکل سیم ہے۔ ابدم بما، تنوین کے بعد بھی اگر با آ جاتا ہے تو تنوین کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف 2 زبر کی جگہ 1 زبر، 2 زیر کی جگہ 1 زیر اور 2 پیش کی جگہ صرف 1 پیش پڑھا جائے گا، اور وہاں پر چھوٹی میم لکھی ہوئی رہتی ہے، میم کے اوپر جزم دے کر پڑھیں گے۔ ابدم، یہاں پر 1 زبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ابدم بما، ابدم بما۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو دونوں اسٹیپ اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اسٹیپ نمبر 3، اسٹیپ نمبر 3 اور اسٹیپ نمبر 4، ان دونوں کو اچھی طرح اور باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی آسان ہے اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو۔ جس حرف پر کوئی حرکت نہیں اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جس حرف پر کوئی حرکت نہیں ہوگی اس حرف کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف ایک حرف کے علاوہ، اور وہ ہے الف مدہ۔ کیونکہ الف مدہ کہتے ہی اسی کو ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر آوے تو الف مدہ ہوگا، لہٰذا اگر خالی الف رہے گا اس سے پہلے زبر ہے تو اس الف مدہ کو تو پڑھا جائے گا۔ جس حرف پر کوئی حرکت نہیں اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے کاؤنٹس کر کے لکھ دیا ہے الف مدہ کو چھوڑ کر، آپ کو سمجھ جانا ہے۔ اب آپ مثال دیکھیں گے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ الف مدہ والا بھی آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، آپ پہلے اس کی طرف دھیان دیجئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، یہاں پر یا اور الف کو نہیں پڑھا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گرامر پڑھ لیا جس حرف پر حرکت نہیں اس حرف کو نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا یہاں پر یا اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، یا اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا، لام کو لام سے ملا کر ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ۔ اسی طرح بازو والی مثال، جَابُ الصَّخْرَ، یہاں پر با کو ڈائریکٹ سود سے ملائیں گے، واو الف الف لام، ان چاروں حروف کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں، لہٰذا ان چاروں حروف کو نہیں پڑھا جائے گا۔
اب ہم کو جو سمجھنا ہے وہ الف مدہ. ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ الف مدہ کے علاوہ یہ والا گرامر جو ابھی سمجھا ہے وہ کب ہوگا؟ صرف الف مدہ کو چھوڑ کر. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الف مدہ جو ہے جا، یہاں پر خالی الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیا خالی الف سے پہلے زبر ہے. پھر ہمیں اس کی بات سمجھنا ہے اسٹیپ نمبر 4. یہ بھی بہت ہی آسان ہے. ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا؟ ہم نے ابھی یہ پڑھا تھا کہ الف مدہ جہاں پر آئے گا وہاں پر صرف الف پڑھا جائے گا، چاہے وہ الف خالی رہتا ہے پھر بھی پڑھا جائے گا. لیکن الف مدہ میں ایک الف ایسا رہتا ہے جس کو پڑھا نہیں جاتا، وہ ہم کو اسٹیپ نمبر 4 میں سمجھنا ہے. فقال انا ربکم الاعلی. انا یہ ورڈ ایسا ہے، آپ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جہاں بھی انا والا لفظ آوے تو اس میں الف کو نہیں پڑھا جاتا، انا پڑھا جاتا ہے. آپ اگر یہاں پر انا پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اس ورڈ کو آپ کو دماغ میں بٹھانا ہے. الف کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر اور خالی الف. اگر یہ والا ورڈ الگ سے لکھا ہوا رہے گا تو اس میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا. ہم قرآن شریف پڑھتے ہم کو معلوم پڑے گا وما انا من المشرکین، یہاں پر بھی انا ہے. مشرکین یہ الگ ورڈ ہے، انا الگ ورڈ ہے، تو انا یہاں پر بھی اسی انداز میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا وہاں پر بھی انا ہی پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھا جائے گا. جو نیچے والی مثال ہے وہ اس مثال سے الگ ہے. اس میں تو الف نہیں پڑھا گیا لیکن اس میں سب میں الف پڑھا جائے گا. اناب، یہ مثال ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی انا ہے اور یہاں پر بھی انا ہے، لیکن انا کے بعد یہاں پر با ہے، لہٰذا اس الف کو پڑھا جائے گا. اناب. انا انزلنا، یہاں پر الف پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور اسٹیپ نمبر 4 میں ہم نے جو نون پڑھا ہے اس کے اوپر تشدید نہیں ہے. ولو انا کتبنا، یہاں پر انا تھا اور یہاں پر انا ہے. یہاں پر جو ہے نون کو تشدید کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور ہم نے ابھی جو اوپر اسٹیپ نمبر 4 میں جو نون پڑھا تھا وہ بنا تشدید کا ہے، لہٰذا اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا اور اس میں پڑھا جائے گا ولو انا کتبنا جاءنا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انا لکھا ہوا ہے اور یہ بھی انا لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں الف کو نہ پڑھ کر انا پڑھیں گے اور اس میں الف کو پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر 2 فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جاءنا یہ پورا ایک کلمہ ہے، اور یہاں پر جو حمزہ لکھا ہوا ہے اس کو تو اہی پڑھیں گے، لیکن ہم نے جو الف اسٹیپ نمبر 4 میں سمجھا ہے وہ لمبا الف ہے اور یہ الگ الف ہے. ہم کو یہ ورڈ دماغ میں بٹھانا ہے. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اسٹیپ نمبر 4 بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم کو آگے پڑھنا ہے اسٹیپ نمبر 5. قرآن شریف پڑھتے ہوئے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ سورہ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر دوسری آیت کے شروع میں چھوٹی سی نون لکھی ہوئی رہتی ہے، تو اس نون کو کب پڑھا جائے گا اور کب نہیں؟ لمزہ پر اگر رک گئے تو اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا. اب نون کو کب پڑھا جائے گا؟ جب ہم لمزتی کو الذی سے ملا کر پڑھیں گے تب ہمیں نون پڑھنا ہے، جیسے کہ لمزتین الذی. لیکن اگر ہم یہاں پر رک گئے تو اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا، جب آگے سے پڑھیں گے تو الذی سے پڑھیں گے. اس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے نون قرآن شریف میں بہت سی جگہ پر لکھے ہوئے رہتے ہیں. اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن شریف میں جہاں پر بھی ایسے نون آئیں گے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. اگر آپ کے دوست بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور کوشش کریں آپ کے دوست بھی صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.